السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد پر افغانستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وفد کے پاکستان کے دورے سے افغانستان میں امن کے قیام میں مدد نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے سرکردہ اور بڑے کاروباری افراد نے پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 5.5 گھنٹے جاری رہی اور کرتارپور کاریڈور کی افتتاحی تقریب میں 9 نومبر کو منعقد ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان اس تقریب میں شرکت کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مدعو کرے گا۔ آج دن میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے منموہن سنگھ سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ دونوں رہنما اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ لیکن شام کے وقت امرندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان نہ جانے کی بات کہی ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ ARY نیوز نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کی ایک کمیٹی نے بھارت کے سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ صرف ایک ہفتے کے دوران بھارت کی 2 ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں 100 سے زیادہ افراد سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور یوکرین کے لیے سابق امریکی مندوب جمعرات کے روز ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ایوان میں ہونے والی تفتیش میں پیش رفت جاری ہے۔ اور عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز بغداد میں حکومت مخالف احتجاجیوں کے تیسرے روز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ کی۔ یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ جمعرات کو دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فریقین نے افغان امن مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان طالبان کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وفد نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت ایمانداری سے مصالحانہ کردار ادا کیا ہے۔ پرامن افغانستان پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد پر افغانستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وفد کے پاکستان کے دورے سے افغانستان میں امن کے قیام میں مدد نہیں ملے گی۔ افغان حکومت نے پاکستان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی کا کہنا تھا کہ طالبان کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ صدارتی انتخابات میں ملک کے مختلف حصوں میں حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں حملوں کی دھمکی دی تھی، جبکہ اب بھی وہ تشدد کی کارروائیاں کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ صدیق صدیقی کے مطابق کابل نے پاکستان سے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ختم کر کے خطے میں قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ ان خبروں کی تردید کرتی رہی ہے۔ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے سرکردہ اور بڑے کاروباری افراد نے پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے اور ملک میں اس وقت بزنس کمیونٹی کو درپیش مشکلات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 5.5 گھنٹے جاری رہی۔ سندھ پولیس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں گزشتہ 2.5 سال کے دوران 279 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران کاروکاری یا غیرت کے نام پر 79 افراد قتل ہوئے ہیں، جن میں 50 خواتین اور 29 مرد شامل ہیں۔
پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ ARY نیوز نے درجنوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے جانے والوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ملازمین کے علاوہ رپورٹرز اور تکنیکی عملہ بھی شامل ہے۔ ARY نیوز انتظامیہ نے ان برطرفیوں کی تصدیق کر دی ہے۔ جموں و کشمیر کی ایک کمیٹی نے بھارت کے سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کی منسوخی کے بعد 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر سے کم 144 بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگرچہ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 4000 شہری اب بھی گرفتار یا نظربند ہیں۔ اس بارے میں ہمیں سری نگر سے یوسف جمیل نے رپورٹ بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صرف ایک ہفتے کے دوران بھارت کی 2 ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں 100 سے زیادہ افراد سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ جون میں مانسون کے آغاز کے بعد سے شدید بارشوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر بجلی اور صاف پانی کے فقدان اور ٹرانسپورٹ کے درہم بدہم ہو جانے والے نظام نے لوگوں کی زندگیوں میں مزید دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ یوکرین کے لیے سابق امریکی مندوب کرٹ واکر جمعرات کے روز ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں وہ یوکرین کے صدر ٹرمپ کے معاملات پر سوالات کے جواب دیں گے۔ قانون ساز یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا والکر کا اس شکایت سے تعلق ہے جس میں شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے سیاسی انتخابی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کو گندہ کرنے کے لیے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے مدد چاہی تھی۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ایوان میں ہونے والی تفتیش میں پیش رفت جاری ہے۔ یوکرین کے مسئلے پر جو دستاویزات امریکی محکمہ خارجہ نے پیش کی ہیں، کمیٹی ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ دستاویزات انسپیکٹر جنرل نے پیش کی ہیں۔ عدلیہ کمیٹی کے رکن جیمی ریسکن ان دستاویزات سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے، It's very clear what it is. It is a package of propaganda and disinformation and conspiracy theories. The real question is where did it come from and وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ واضح نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا گمراہ کن اطلاعات اور سازشی نظریات کا ایک پلندہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا اور ہم تک یہ کیسے پہنچا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز بغداد میں حکومت مخالف احتجاجوں کے تیسرے روز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ کی۔ وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے دارالحکومت اور ملک کے دوسرے شہروں میں احتجاجوں کو دبانے کے لیے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ منگل کے روز سے مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا، مظاهرة الشعب وليس مدسوسة، هذا الشعب كله ثار۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ احتجاج عوام کی طرف سے ہے، اس کے لیے ہمیں کسی نے نہیں اکسایا۔ یہ عوامی بغاوت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حکومت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ہم نے انہیں 1 سال دیا، 2 سال دیے، لیکن وہ ہمیں مسلسل دبائے جا رہے ہیں۔ ہم عوام ہیں اور ہمیں کسی جماعت نے مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ہانگ کانگ کی چینی یونیورسٹی کے طلباء نے جمعرات کے روز پورے کیمپس میں مارچ کیا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پولیس کا محاسبہ کیا جائے، جس کی گولی سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے۔ منگل کے روز جمہوریت نواز مظاہرین اور ہانگ کانگ سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں پولیس نے اس نوجوان کے سینے پر گولی مار دی تھی۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کی حالت اب بہتر ہے۔ اس پرتشدد احتجاج کے بعد ہانگ کانگ ایک ہنگامی اقدام پر غور کر رہا ہے، جس میں چہرے پر نقاب پر پابندی عائد کی جائے گی۔ یہ بیجنگ مخالف پرتشدد احتجاج کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ مقامی خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ مشکلات کا شکار چیف ایگزیکٹو کیری لیم اس پابندی کا اعلان جمعے کے روز شہر کی انتظامی کونسل سے مشورے کے بعد کریں گی۔ بہت سے احتجاجی اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر یہ ماسک پہنتے ہیں۔ چہرے پر نقاب پہننے کی پابندی ان ہنگامی قوانین میں شامل ہوگی جس میں کرفیو اور دوسری پابندیاں بھی عائد کی جائیں گی۔ امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں دوسری جنگ عظیم کا جنگی طیارہ تباہ ہونے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طیارے میں عملے سمیت 13 افراد سوار تھے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.